السلام علیکم، میں ہوں جنید دگل امریکہ سے یو ایس اے اردو سٹوریز کے پلیٹ فارم پر آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ آج کے اس سیشن میں ہم ایک نئی سٹوری لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، جسے سن کر یقیناً آپ کو انفارمیشن ملے گی۔ آج کے اس سیشن میں ہمارے ساتھ کوئی ڈاکٹر یا انجینئر نہیں بلکہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک حافظ قرآن جو تقریباً 25 سال سے امریکہ میں رہائش پذیر ہیں، اور ہم سنیں گے ان کی لائف سٹوری انہی کی زبانی، اور ساتھ ہم پوچھیں گے کیا آج کے دور میں پاکستان سے کوئی عالم یا حافظ قرآن امریکہ میں آ سکتا ہے، اور اس کے لیے کیا کیا لیگل پاسبلٹی ہو سکتی ہے۔ آج کے اس سیشن کے بنے ہیں ہمارے مہمان حافظ محمد شفیق، جو ایک ادارے کے ریلیجیس ڈائریکٹر ہیں۔ شکریہ ہمیں آج ٹائم دینے کا، اور ویلکم ٹو یو ایس اے اردو سٹوریز۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے اس انٹرویو کے لیے۔ انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ ہمارے احباب کو، جو ہمارے سننے والے ہیں، ان کو اس سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ جی بالکل۔ تو حافظ صاحب، سب سے پہلے مجھے بتائیں آپ کے مزاج کیسا ہے؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں، کرم ہے الحمدللہ۔ حافظ صاحب، آپ کا بیسیکلی تعلق پاکستان سے ہے، تو پاکستان آپ کہاں سے ہیں؟ میرا تعلق پاکستان جہلم سے ہے، جہلم شہر سے۔ جہلم شہر سے ہیں، جی، ٹھیک ہے۔ تو حافظ صاحب، آپ نے اپنا بچپن کہاں گزارا؟ بچپن بھی میرا جہلم میں ہی گزرا ہے۔ تو کیا کوالیفیکیشن آپ کی، آپ کتنا پڑھے لکھے ہیں؟ میری کوالیفیکیشن جو ہے یہ میں نے بیچلرز جو ہے نا ان آرٹس وہ پنجاب یونیورسٹی سے کیا۔ پھر دنیاوی تعلیم کے حوالے سے باقی یہ ہے کہ میں نے قرآن پاک کا حفظ کیا وہاں، اپنا ہی وہاں پہ ادارہ تھا ہمارا، مدرسہ کریمیہ قرآن، وہاں سے میں نے حفظ کیا۔ وہ جہلم میں تھا؟ وہ جہلم میں ہی۔ اور میں ایک بات یہاں پہ منشن کرنا چاہتا ہوں، بہت سارے لوگوں کو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہو جائے گا۔ زیادہ تر حفظ جو ہے وہ بچپن میں کرتے ہیں لوگ، جی بالکل۔ اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں 6-7 سال کی عمر میں بچے شروع کرتے ہیں، بلکہ بعض اس سے 5 سال کی عمر میں بھی، اور عام طور پہ دیکھا گیا کہ 12-15 سال کی عمر تک بچے مکمل کر لیتے ہیں، اور وہی آئیڈیل ایج ہے حفظ کے لیے۔ جی بالکل۔ لیکن میں نے 19 سال کی عمر میں حفظ شروع کیا، اوہ ماشاء اللہ۔ اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے بہت جلدی جو ہے وہ مکمل بھی کر لیا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ میں نے اپنی تعلیم جو ہے وہ کالج کی بھی جاری رکھی، اور پھر اس کے بعد میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں چلا گیا۔ وہاں میں جو ہے نا وہ LLB شریعہ ڈپارٹمنٹ میں گیا، اوکے۔ تو وہاں سے میں نے LLB شریعہ کیا، یعنی اسلامک شریعہ اینڈ لاء۔ اسلامی شریعہ اینڈ لاء۔ جی ہاں، اسلامک شریعہ وہ اسلامک لاء، اور اس کے ساتھ ساتھ انگلش لاء وہ بھی کیا، اور اس کے بعد پھر میں نے کچھ عرصہ پریکٹس بھی کی۔ تو میں ابھی بھی میرے پاس پاکستان میں ہائی کورٹ کا جو ہے نا وہ لائسنس ہے، میں ہائی کورٹ کے جو ہے نا ایڈوکیٹ ہوں، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ پنجاب میں۔ اوہ اچھا۔ تو آپ نے وہاں پہ پریکٹس باقاعدہ کی ہے ہائی کورٹ میں لاہور میں؟ میں نے تقریباً جہلم شہر میں ہی، ہمارے ڈسٹرکٹ کورٹ جہلم میں کچھ عرصے تک میں نے پریکٹس کی وہاں پہ، اور پھر چونکہ ظاہر ہے کہ میں شاید اس ماحول میں فٹ نہیں تھا، تو لہٰذا میں زیادہ دیر تک جو ہے نا اپنا اس پروفیشن کو ایز این ایڈوکیٹ میں نہیں کنٹینیو کر سکا۔ آپ نے بیچلر پنجاب یونیورسٹی سے کی ہے؟ جی ہاں، اور LLB آپ نے اسلام آباد سے کی ہے؟ اسلامک انٹرنیشنل اسلامک اسلامک یونیورسٹی سے جی کی ہاں۔ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے پاکستان میں کہاں کہاں خدمات سر انجام دی؟ پاکستان میں ایک تو میں نے جیسے آپ کو بتایا کچھ عرصہ میں نے وہاں پریکٹس کی لاء کی، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ میں نے وہاں پہ ایک اور جگہ پہ ایک اور یونیورسٹی میں ایز اسسٹنٹ رجسٹرار جو ہے، ایک پرائیویٹ اسلامک یونیورسٹی تھی، اس میں ایز جو ہے نا اسسٹنٹ رجسٹرار بھی میں نے سروس کی یہاں آنے سے پہلے۔ ٹھیک ہے۔ تو آپ کا امریکہ آنے کا ارادہ کیسے ہوا؟ ارادہ تو جو اللہ تعالیٰ کی ذات جو اس کا ہے وہی ہوتا ہے۔ میرا تو کبھی بھی کوئی ایسا کوئی پروگرام اس طرح سے نہیں تھا کہ مجھے آ کے امریکہ آنا یا سیٹل ہونا ہے یہاں پہ۔ وہ ایسے تھا کہ ہمارے دوستوں میں سے ایک ہمارے بڑے پیارے دوست یہاں پہ تشریف لائے امریکہ میں، تو چونکہ ہماری بڑے عرصے سے شناسائی تھی، ہم بہت کلوز تھے ایک دوسرے کے،
تو ایک وہ یہاں آ کے ایک ادارے میں وہ بھی ایز چیئرمین ادارے کے کام کر رہے تھے. تو ایک رمضان شریف کے لیے انہوں نے مجھے یہاں سے اسپانسر کیا کہ آپ یہاں پہ آئیں اور نماز تراویح میں ہمیں لیڈ کریں رمضان شریف میں. اوکے. تو انہوں نے اسپانسر کیا. تو الحمدللہ بڑی سہولت کے ساتھ مجھے اس بیس پہ ویزا مل گیا وہاں سے. اور میں ایز اے ریلیجس پرسن یا آپ جو آپ کہہ سکتے ہیں وہ یہاں پہ آیا امریکہ کے اندر. آپ امریکہ میں کب آئے؟ میں دسمبر 1999 میں آیا تھا. 99 میں؟ جی ہاں. تو اب تو حافظ صاحب آپ کو تقریباً یا اسلامکلی آلموسٹ 25 سال ہو گئے ہیں. ہو چکے ہیں. حافظ صاحب آپ کا باقاعدہ اس ادارے کے ساتھ چاہے وہ مدرسہ تھا یا مسجد تھی، تو آپ کا تجربہ کیسا رہا؟ الحمدللہ میرا تجربہ بہت ہی اچھا رہا. جب میں یہاں پہ آیا تھا تو اس وقت جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک تو یہاں کمیونٹی میں ضرورت تھی، اور سب سے بڑی جو ضرورت تھی یہاں کمیونٹی کی وہ بچوں کو قرآن پاک پڑھانے کے لیے بالکل ٹیچر کی ضرورت تھی. یہ اس دور کی بات ہے جب یہ کوئی انٹرنیٹ یا کوئی یہ سہولتیں جو ہے نا یہ نہیں تھیں. آج کل تو آپ کو آن لائن یہ سہولتیں میسر ہیں جی کہ بالکل. دنیا میں کہیں سے بھی جو ہے نا ٹیچر وہ پڑھا رہے ہیں اور بہت سارے اب تو آن لائن ٹیچرز یہ اس وقت یہ چیز یہاں نہیں تھی. اچھا. تو جب میں یہاں آیا تو محسوس کیا کہ سب سے بڑی جو ضرورت ہے یہاں کمیونٹی کو وہ ان کے بچوں کے لیے قرآن پاک کے ٹیچر کی ضرورت ہے. تو ہم نے وہیں جو ہے نا اس ادارے میں اسی چیز سے آغاز کیا. یہ ادارہ ادروائز یہ جو مین کمیونٹی ہے اس سے کافی دور ہے، لیکن ود ان ڈیز جو ہے جیسے یہ بات بار نکلی کہ یہاں پہ قرآن پاک کی تعلیم کا آغاز ہو گیا ہے تو لوگ جو ہے وہ ایک گھنٹے کی ڈرائیو کر کے آتے تھے یہاں اپنے بچوں کو لے کے، اور ایک گھنٹہ انتظار کرتے تھے اپنی باری کا. اور یہ ایک لطیفہ بنا ہوا تھا کہ ہم 1 گھنٹہ ایک طرف 1 گھنٹہ دوسری طرف ڈرائیو کرتے ہیں اور 1 گھنٹہ انتظار کرتے ہیں اور پھر جا کے ہمیں 20 منٹ کا ٹائم ملتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ لوگوں نے اپریشیٹ کیا اس کو. لوگ بہت دور دور سے آتے تھے اور جو ہے انتظار بھی کرتے تھے، کوئی کسی قسم کی ناراضگی نہیں ہوتی تھی. اور میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس وقت جو ہے نا وہ ایج بھی اتنی نہیں تھی، ینگ، تو میں بھی آپ سمجھیں کہ دن میں 12 سے 14 گھنٹے تک جو ہے 7 days a week یہ ہم نے سلسلہ کیا اور کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی تھی الحمدللہ. اور لوگ جو ہے وہ اتنے زیادہ ہو گئے کہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ آپ سمجھیں کہ صبح سے لے کے جب میں آیا یہاں پہ اصل میں تو اس کے ساتھ ہی سمر بریک ہو گئی. تو وہ جو 3 مہینے تھے جون، جولائی اور اگست، وہ تو یہ ہوتا تھا کہ صبح میں 8 بجے شروع کرتا تھا اور رات 10 ساڑھے 10 بجے تک جو ہے. تب تو سارا دن بچے اسکول جاتے نہیں، بالکل فری ہوتے تھے. تو یہ ہم نے ٹائمنگ وہ اس طرح سے رکھ لی. تو الحمدللہ ایک سلسلہ یہاں پہ یہ چل نکلا کہ لوگ دور دور سے آنے لگے، یہاں ایک رونق ہو گئی. تو آپ سب کیا سمجھتے ہیں کہ آپ ایک نیا بندہ اگر کوئی امام مسجد یا کوئی قرآن ٹیچر ہائر کرتا ہے تو کیا اسلامک حوالے سے پاکستان کے لوگ یا جو مسلمان کمیونٹی ہے وہ پورا سپورٹ اسے کرتی ہے؟ یہاں کی کمیونٹی بہت ہی سپورٹیو ہے. آپ کہیں بھی چلے جائیں امریکہ کے اندر، یہاں کی کمیونٹی بہت سپورٹ کرتی ہے اپنے جو ریلیجس لیڈرشپ ہے اس کو، اپنے امامز کو، جو اسکالرس ہیں ان کو بہت سپورٹ کرتی ہے. کیونکہ یہاں پہ ادارے جو ہیں یہ تقریباً سارے ادارے یہ کمیونٹی کی سپورٹ کے ساتھ چلتے ہیں. ہاں بے شک. ٹھیک ہے، کوئی گورنمنٹ کی سپورٹ یا کوئی اور ایسی جو ہے نا وہ سپورٹ نہیں ہے. یہاں پہ تنخواہوں کا سلسلہ جو ہے وہ بھی پاکستان کی طرح جیسے لوگ سارے مل کے کرتے ہیں اسی طرح ایک قرآن ٹیچر کے لیے بھی کرتے ہیں؟ زیادہ تر اداروں میں اسی طرح ہے کہ کمیونٹی جو ہے نا وہ سپورٹ کرتی ہے، وہ فنڈز کرتی ہے. اچھا. اور اس سے پھر جو ہے نا ادارے بھی چلتے ہیں. ادارے میں صرف جو ہے نا وہ امام یا دوسرے جو ریلیجس لیڈرشپ ہے ان کی تنخواہیں نہیں ہے، باقی بھی اداروں کے اخراجات یہاں پہ بہت زیادہ ہیں، لیکن کمیونٹی پوری طرح سے سپورٹ کرتی ہے. بالکل. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اگر کوئی آج کے دور میں امریکہ میں پاکستان سے یا انڈیا سے مسلمان بندہ آنا چاہے ایز اے قرآن ٹیچر تو اس کے لیے اس کو کون سا ویزا چاہیے، یا اس کے لیے کوئی پراپر اسپانسرشپ ہوتی ہے کسی ادارے کی طرف سے، یا وہ ڈائریکٹ بھی آ کے کچھ جاب یہاں پہ لے سکتا ہے؟ دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ کسی ادارے کی طرف سے ہی اس کو اسپانسرشپ، اور اس کے بعد یہ ہے کہ ابھی یہاں پہ جو ضرورت ہے
وہ بہت ہی اچھے قرآن ٹیچرز کی ہے کہ جن کی قرآن پاک جو ہے نا، ایک تو اگر حافظ ہیں تو بہت اچھے حافظ ہوں، اور پھر صرف یہ نہیں ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہمارے یہاں حفاظ جو ہے نا وہ ان کی بہت زیادہ وہ جس کو ہم کہتے تھے سادہ پڑھنے والے. جی اب وہ بالکل. دور نہیں ہے بالکل. ہاں جی بالکل. ابھی جو حفاظ ہیں جو آئیں تو ان کو ایک قاری بھی ہونا چاہیے، بہت اچھا قاری جن کی تجوید بہت اچھی ہو، حفظ بہت اچھا ہو، اور پھر ڈیڈیکیشن. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ان کو یہاں کی لینگویج بھی آنی چاہیے، کیونکہ جس کمیونٹی کو آگے ڈیل کرنا ہے، جن بچوں کو پڑھانا ہے، بالکل. ان کو آپ اس میں جیسے ایک میں نے کہا پہلی تو بات یہ ہے کہ صرف انڈین یا پاکستانی فیملیز کے بچے نہیں ہیں. جی بالکل. ڈائیورس کمیونٹی ہے. ڈائیورس کمیونٹی. تو یہاں پہ ان کے ساتھ آپ نے کمیونیکیٹ کرنا ہے تو وہ انگلش میں ہی کرنا ہے. جی بالکل. تو آپ کو انگلش بھی بہت اچھی آنی چاہیے. انگلش پھر آنی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ صرف اسلامک ایجوکیشن کا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ کو ساتھ جو ہے نا آپ کے پاس کالج یونیورسٹی کی ایجوکیشن بھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ کوئی ویزا کی یا اسپانسرشپ کی کیسی ریکوائرمنٹ نہیں ہے جس میں کہ کوئی ایجوکیشن کی ڈگری چاہیے، لیکن اس کو اس سوسائٹی میں سروائیو کرنے کے لیے اسے کالج یا یونیورسٹی کی ڈگری لینی پڑے گی، کیونکہ آپ نے بتایا کہ جیسے ڈائیورس لوگوں سے اس نے ڈیل کرنا ہے تو اس میں انگلش میں کمیونیکیٹ کرنا ہے. اگر ایک بندہ ایک خاص پوزیشن کے لیے یہاں پہ آ رہا ہے، پہلے تو یہ ہے کہ اس کی کوالیفیکیشن اس پوزیشن کے ڈیفینیٹلی یونیورسٹی اور وہاں سے ایمبیسی میں ویزا لینے کے لیے جی بالکل. وہ کوالیفیکیشن وہ ایلیجیبلٹی شو کرے گا، تو جب بھی اس کو ویزا کے لیے جو ہے نا وہ کنسیڈر کریں گے، ویزا دیں گے اس کو، تو وہ کوالیفیکیشن ہونی چاہیے. فار ایگزامپل ایک اگر وہاں سے کوئی آنا چاہ رہا ہے ایز قرآن ٹیچر، جی تو پھر اس کے پاس وہ پوری کوالیفیکیشن ہونی چاہیے. ایک بندہ کوئی کہہ دے کہ میں سمپل حافظ ہوں، وہاں پہ ٹیسٹ بھی لیتے ہیں ایمبیسیز کے اندر. جی بالکل. اور مجھ سے ٹیسٹ لیا گیا تھا، مجھ سے انہوں نے کہا کہ آپ حافظ ہیں تو آپ فلاں جگہ سے پڑھیں. جی بالکل. تو اس طرح کر کے تو یہ چیزیں، اور پھر وہاں ان کے پاس ایکسپرٹس بھی ہوتے ہیں جو یہ دیکھتے ہیں. اوہ اچھا. جی ہاں. تو لہٰذا آپ کو جس چیز کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہیں پہلے تو وہ آپ اس کے لیے کوالیفائی کرتے ہیں. بالکل. اس کے لیے آپ کا جو آپ کو میرٹس پہ آنا ہوگا. جی ہاں. جی بالکل. تو حافظ صاحب، اگر کوئی بندہ آج کے دور میں کوئی اپنی فیملی کے ساتھ امریکہ میں آتا ہے ایز اے قرآن ٹیچر، یا وہ کسی مسجد کو ایز اے لیڈر ڈیل کرتا ہے، لیڈر کرتا ہے، تو اس کے لیے اس کو فیملی کے ساتھ رہنا پڑے، تو اتنے اخراجات جو ہیں وہ اس کے فیملی کے ساتھ پورے ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں یہاں کی کمیونٹی جو ہے نا ان کو پتہ ہے. سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ اپنے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 100% میجارٹی جو ہے نا، میجارٹی آف مساجد وہ اپنے جو ریلیجس لیڈرشپ ہے ان کی اچھی ٹیک کیئر کرتے ہیں. بعض مساجد میں ہوگا شاید کہیں کوئی مسائل بھی ہوں گے، لیکن زیادہ تر مساجد کے اندر انہیں پتہ ہے کہ ایک اگر یہاں پہ ہمارے امام ہیں یا حافظ صاحب ہیں یا قاری صاحب ہیں اور ان کے ساتھ فیملی ہے تو ان کی ضرورت کیا ہے. جی بالکل. عام طور پہ ہاؤسنگ بھی پرووائڈ کی جاتی ہے. اچھا. اور ان کے ہاں جی، یہ بہت سارے اداروں کے اندر ہاؤسنگ پرووائڈ کی جاتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ بھی ہے کہ ان کی جو ایک سیلری اس یعنی ایسی ہوتی ہے کہ ایک سٹینڈرڈ سیلری ہے کہ جس میں وہ آرام سے اپنی فیملی کو ان کی دیکھ بھال کر سکتے ہیں. اپنی فیملی ایوریج سیلری آپ جس کی بات کر رہے ہیں آج کے دور میں وہ $4,000 سے $5,000 تک کمیونٹی کر دیتی ہے اس کے لیے؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کہاں پہ ہیں. یہ کمیونٹی ٹو کمیونٹی جو ہے نا یہ اس کا ہے. اچھا اچھا. تو جو اچھی ویل ٹو ڈو کمیونٹیز ہیں وہ بالکل جو آپ بتا رہے ہیں بالکل وہ اتنی سیلری دیتے ہیں. بعض کمیونٹیز جو ہیں فار ایگزامپل اگر کوئی ریفیوجی کمیونٹی ہے، ابھی نئے لوگ ہیں، جی بالکل، تو ان کے پاس وسائل اتنے نہیں ہوتے، تو وہاں پہ پھر تھوڑا بہت جو ہے نا وہ بھی ساتھ مل کے چلنا ساتھ پڑتا ہے. مل کے وہ چلتے ہیں. جی بالکل. لیکن اس کے باوجود بھی امریکہ میں آپ کہیں بھی ہیں تو میرا خیال ہے کہ آپ اپنی فیملی کو لے کے چل سکتے ہیں. جی ہاں جی. ٹھیک ہے. تو امریکہ میں آپ کا کیا اس میں رائے ہے کہ ایک عالم یا حافظ قرآن کے لیے امریکہ ایک اچھی جگہ ہے اس کے رہنے کے لیے، یا اس کے بچوں کے یا آنے والے فیوچر کے لیے اس میں ایک وہ اسلامی تعلیم و تربیت اس کی پراپر ہو جاتی ہے؟ الحمدللہ اب جو ہے یہاں پہ بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں، بہت سارے اسلامک سکولز ہیں. تقریباً جتنے بڑے شہر ہیں جہاں پہ کمیونٹی اسٹیبلشڈ ہے آلریڈی، مسلم کمیونٹی، چاہے کہیں سے بھی ہیں، کوئی عرب ہیں یا پاکستانی انڈین ہے، کوئی اب اتنے سارے ادارے بن چکے ہیں. جیسے میں نے آپ کو کہا، میں جب یہاں پہ آیا تھا 1999 میں،
تو صرف 3 مساجد تھیں. آج الحمدللہ یہاں 13 سے زیادہ مساجد ہیں. ماشاءاللہ. یہاں پہ 2 ہائی اسکول ہیں. ٹھیک ہے, جو اسلامی تعلیمات جو اسلامک تعلیمات کام کر کے رہے لیے. ہیں. جی ہاں. پھر اس کے علاوہ یہاں پہ ویکینڈ اسکول ہوتے ہیں, یعنی سیٹرڈے سنڈے اسکول ہوتے ہیں. سنڈے اسکول بہت ہی ایک کامن جو ہے نا یہاں پہ ہے سنڈے اسکول کا تو کانسیپٹ. آپ جو یہ سنڈے اسکول بتا رہے ہیں یا جو اسلامی تعلیمات کے 2 اسکول بتا رہے ہیں, تو ان کو باقاعدہ اسٹیٹ ڈیل کرتی ہے یا کوئی پیمنٹ کرتی ہے یا کمیونٹی کے ساتھ مل کے یہ سارا کچھ چل رہا ہے؟ نہیں, یہ بھی کمیونٹی کے ہیں. وہ کسی نہ کسی ادارے کے ساتھ ہوتے ہیں یا مساجد کے ساتھ ہوتے ہیں, تو وہ بھی اسی جو ہے نا پارٹ آف دیٹ انسٹیٹیوٹ یا پارٹ آف دیٹ مسجد ہوتے ہیں. تو وہ بالکل اس کو بھی وہ کمیونٹی سارا رن کرتی ہے. اچھا اچھا. جی ہاں. تو امریکہ میں ایسا کیسا امریکہ میں کوئی ایسا ہے کوئی ویل نون ادارہ جہاں پہ کوئی بچے حفظ کروائے جا سکتے ہیں یا ان کو اسلامی تعلیمات باقاعدہ دلوائی جا سکتی ہیں کسی بھی اسٹیٹ میں؟ اب بہت سارے ہیں. بہت سارے ہیں. اب نیو یارک میں بھی ہیں, شکاگو میں ہیں, ٹیکساس میں ہیں, ڈیلس میں ہیں, یعنی ہیوسٹن میں, ڈیلس میں بھی ہیں, کیلیفورنیا میں ہیں, فلوریڈا میں ہیں. آپ جتنے بھی بڑے بڑے, یہ مشیگن میں ہیں. اب بہت سارے ادارے ہیں یہاں پہ. اچھا اچھا. جہاں پہ اسلامک ایجوکیشن کا جو ہے وہ مکمل انتظام ہے. صحیح. امریکہ میں مسلمانوں کے لیے امریکن لوگ کیا رائے رکھتے ہیں, کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ہمارا جو, اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے, جی بالکل. میرا ہمیشہ سے ایکسپیرینس بہت اچھا رہا ہے. یہاں پہ ہمارے یہاں کے جو لوکل ہیں, ہم ان کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں. جیسے ہم جو ہے ایز ادارہ یا ایز مسجد جو ہے, ہم پارٹ ہیں ایف بی او کا. فار ایگزامپل ایف بی او ہے فیتھ بیس آرگنائزیشن. فیتھ بیسڈ آرگنائزیشن. تو یہ ورک ایسے کرتی ہے جیسے ہم یہاں پولیس کا ڈسٹرکٹ 4 ہے جس میں ہم جی یہاں ہیں. بالکل. تو اس میں تقریباً 35 چرچز ہیں, کوئی سینیگاگس یا دوسرے, جیسے اگر کوئی گردوارہ ہے یا کوئی جی بالکل. مندر ہے یا کوئی بھی جو ریلیجس انسٹیٹیوٹ ہے. جی بالکل. تو یہ سارے, اور پھر پولیس ڈپارٹمنٹ یہاں کا اور ڈی اے ڈپارٹمنٹ, سب مل کے ہم میٹنگز کرتے ہیں. پھر یہ ہے کہ وہ میٹنگز بھی ہمارے پاس بھی ہوتی ہے سال میں 1-2 دفعہ, باقی جگہوں پہ. پھر ہم کمیونٹی کے لیے مل کے کام کرتے ہیں کہ کمیونٹی کی ضرورت کیا ہے. سارے ہم مل کے وہ کام کرتے ہیں. تو اس طرح سے ہمارا انٹریکشن رہتا ہے دوسری ریلیجس کمیونٹیز کے ساتھ بھی اور جنرل کمیونٹی کے ساتھ بھی ہمارا جو ہے وہ انٹریکشن رہتا ہے. تو الحمدللہ میرا تو پچھلے تقریباً 24-25 سال میں بہت ہی اچھا ایکسپیرینس رہا. میں پورا ٹریول کرتا ہوں ہر طرف, جو ہے گاؤں میں بھی جاتے ہیں ہم لوگ, ریموٹ ایریاز میں جاتے ہیں. لوگ ویلکمنگ ہیں, لوگ ہمیں, آج تک کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو میں یہاں پہ مینشن کروں. تو حافظ صاحب ورکنگ ڈیز میں کیا ایک حافظ کی یا ایک امام مسجد کی روٹین ہوتی ہے جب بچے اسکول جا رہے ہوتے ہیں 5 دن, تب کیا روٹین ہوتی ہے؟ بچے صبح, ہمارے جو پاکستان کی طرح بچے صبح ادھر قرآن مجید پڑھنے آتے ہیں یا شام کو آتے ہیں یا جسٹ ویکینڈ پہ جو آپ بتاتے ہیں جو ہمارے ہوتی ہیں کلاسز اسی کو جوائن کرتے ہیں؟ دیکھیے, اگر آپ کمپیئر کریں پاکستان کے امام یا جو وہاں پہ قراء یا اسکالرز ہیں ان کے حساب سے, یہاں پہ ایک چیز تو یہ ہے کہ چونکہ یہاں پہ صبح کے ٹائم پہ بچوں کو اسکول جانا ہوتا ہے, تو صبح تو یہاں پہ ہے نہیں ہے, سوائے ان اداروں کے جہاں پہ حفظ کا انتظام ہے ان میں صبح بچے آتے ہیں پڑھنے کے لیے, باقی جگہوں پہ نہیں. شام میں کلاسز ہوتی ہیں, یہ زیادہ تر مساجد کے اندر یا دوسرے اداروں میں وہ ایوننگ کی کلاسز ہوتی ہیں قرآن پاک کے لیے. اور جو یہ اسلامک اسٹڈیز کی کلاسز ہیں یہ زیادہ تر ویکینڈ پہ ہوتی ہیں, سیٹرڈے اور سنڈے. موسٹلی سنڈے کو ہوتی ہیں, کئی کچھ اداروں میں سیٹرڈے کو بھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. امام کا یا یہاں جو حافظ جو قاری ہیں ان کا اسکیجول ایز کمپیئر ٹو جو پاکستان میں امام یا حفاظ ہیں, جی بالکل, یہاں تھوڑا ان کا ڈفرینٹ ہے. بلکہ یہاں میں کہوں گا کہ یہاں ایزی ہے. اچھا. وہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایک امام ہے تو وہ 7 دن آلموسٹ جو ہے نا وہ 5 نمازوں کے لیے ذمہ دار ہے. جی بالکل. ٹھیک ہے, یہاں ایسے نہیں ہے. یہاں آپ کو بالکل, یہاں آپ کو کم از کم 1 چھٹی تو لازم دینی ہے. اور پھر زیادہ تر امام جو ہے نا وہ یا تو 4, بعض تو 3 نماز کے لیے کی ذمہ داری ہے اور بعض کی 4 کی. اچھا. ٹھیک ہے, تو اس میں بھی زیادہ تر کی 3 کی ذمہ داری ہے. تو اس طرح سے بھی ہوتا ہے. اور یہاں کی کمیونٹی ایکسپیکٹ بھی نہیں اس طرح سے کرتی کہ آپ 7 دن کے لیے وہاں پہ موجود ہیں اور 1 منٹ کے لیے بھی نو. اچھا. پورا ٹائم, پھر سال کے بعد چھٹیوں کا بھی وہ پورا ان کا اسکیجول ہے, چیز ہے. ادر دین دیٹ بھی وہ
جو ہے تو کمیونٹی جو ہے نا چونکہ یہاں پہ جیسے میں نے کہا کہ ایک ایجوکیٹڈ کمیونٹی ہے، ان کو پتہ ہے کہ امام یا قرآن یہ بھی جو ہے نا یہ ہماری طرح جو ہے ان کی ضروریات ہیں، جی بالکل، ان کی فیملیز ہیں، تو اس کا پورا خیال رکھا جاتا ہے یہاں۔ اچھا حافظ صاحب، سمر اسکول میں کیا کیا آپ بتا رہے ہیں کہ سمر اسکول میں اگر اس کو تھوڑا سا رپیٹ کر دیں جو ہمارے دیکھنے والے ہیں یا امریکہ میں رہنے والے لوگ ہیں ان کو بھی پتہ چل جائے گا کہ جب ان کے بچوں کے پاس فری ٹائم ہوتا ہے چھٹیوں میں، بجائے کہ وہ آؤٹنگ کرنے کے تو وہ اسلام کی طرف اپنا رجحان تھوڑا سا بچوں کا کر لیں، تو سمر کیمپ میں کیا کلاسز ہوتی ہیں، کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں؟ دیکھیں ڈفرینٹ جو انسٹیٹیوٹس ہیں ان کا ہر ایک اپنا اپنا ایک طریقہ کار ہے، یعنی سمر کیمپ کے لیے بعض تو صرف اسلامک ایجوکیشن کے لیے وہ کرتے ہیں سمر کیمپ، اس میں باقاعدہ جو ہے نا وہ 3 یا 4 ویکس کا ہوتا ہے، 5 days a week، اچھا، بعض 4 days a week کرتے ہیں، تو ان کا وہ صرف اسلامک ایجوکیشن پہ فوکس ہوتا ہے۔ ہمارا تھوڑا ڈفرینٹ ہے، ہمارا جو ہے نا اسلامک ایجوکیشن ہے اس میں، یعنی وہ ہے تو اسلامک ایجوکیشن، جی بالکل، لیکن اس میں ہینڈز آن ایکٹیویٹیز کو ہم نے ایڈ کیا ہے۔ اچھا، ہینڈز آن ایکٹیویٹیز سے مراد یہ ہے کہ جیسے ہم نے فارم اینیمل رکھے ہیں یہاں پہ، کیونکہ الحمدللہ ہمارے پاس جگہ بہت ہے یہاں پہ، جی تو اس کا یہ فائدہ ہوا کہ ہم نے یہاں پہ فارم اینیمل رکھے ہوئے ہیں، گوٹس رکھی ہیں، لیمبس رکھے ہیں، چکن رکھے ہوئے ہیں اور کچھ چیزیں۔ جی تو بالکل، بچوں کو ڈیفینیٹلی، بچے جو امریکہ میں خاص کر کے رہتے ہیں جی ہاں، ان کو بڑا چیزوں کا شوق ہوتا ہے، وہ شہر میں رہتے ہیں سارا، ان کو جو بالکل جو آپ کہہ لیں کہ ولیج لائف سے وہ بالکل دور ہوتے ہیں، تو وہ بڑا انجوائے کرتے ہوں گے سمر اس میں۔ کا یہ ہے کہ مقصد یہ ہے کہ ان کو سکھایا جائے ان کی ٹیک کیئر کیسے کرنی ہے، ان کے ساتھ جو ہے نا وہ فیڈ کیسے کرنا ہے فار ایگزامپل، تو یہ چیزیں ہیں۔ اچھا ابھی یہ کمنگ سمر میں ہم ہارسز لے کے آ رہے ہیں، آلریڈی لا چکے ہیں، اس کا بھی دکھانا ہے کہ ہارسز کے ساتھ کیسے آپ جو ہے نا وہ انٹریکٹ کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہم نے بی ہائیوز رکھی ہوئی ہیں، یہ شہد کی مکھیوں کے جو ہائیوز جو ہیں وہ تقریباً 6 رکھی ہوئی ہیں، وہ ہمارے لیے کمیونٹی ایونٹ بھی بن جاتا ہے، بچے جو ہے نا اس میں انوالو ہوتے ہیں، جی بالکل، لیکن اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ پوری کمیونٹی انوالو ہو جاتی ہے ہمارے ساتھ۔ اسی طرح ہم نے جو ہے نا کمیونٹی گارڈن یہاں پہ رکھا ہوا ہے، بچے سیکھتے ہیں کہ وہ ٹائم ہوتا ہے سمر میں، کیونکہ وہی ٹائم ہوتا ہے جب آپ جو ہے نا پودے لگا رہے ہوتے ہیں یہاں پہ، اور پھر ان کے آگے پھر اس پہ جو ویجیٹیبلز آتی ہیں ان کو سارا ہارویسٹ کرنا، تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ بچے اس میں انوالو ہوں، اور ساتھ ساتھ ان کے پھر اسلامک ایجوکیشن کے سیشنز بھی ہوتے ہیں، چل رہے ہوتے ہیں، تو وہ انجوائمنٹ کا بھی ایک سیزن ہو جاتا ہے بچوں کے لیے۔ تو حافظ صاحب، یہ بچے جو سمر کیمپ جوائن کرتے ہیں تو اس کے لیے باقاعدہ کوئی فیس بھی ہوتی ہے، پیرنٹس جو فیس پے کرتے ہیں اس کی، یا یہ فری آف کاسٹ ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ بھی میں نے یہ ڈفرینٹ ہے فرام انسٹیٹیوٹ ٹو انسٹیٹیوٹ، اس لیے کہ بعض انسٹیٹیوٹ جو ہے نا وہ ان کے یہاں اچھی تگڑی فیس لیتے ہیں، وہ اچھا، بعض ہم جو ہے وہ بالکل مناسب سی فیس رکھی ہوتی ہے ہم نے، جی بالکل، وہ بلکہ ایسی بھی نہیں ہوتی کہ وہ سارے جو اس کے اخراجات ہیں اس کو بھی کور کر سکے، لیکن ایک رکھی ہوتی ہے تاکہ پیرنٹس تھوڑے پابند ہو جائیں، جی بالکل، ان اس کو سے احساس ہو، تھوڑی رسپانسبلٹی چل جاتی ہے۔ تو لیکن کوئی ایسی نہیں ہے۔ فار ایگزامپل ایک چیز جیسے میں آپ کو بتاؤں، ہم نے کبھی بھی یہاں پہ قرآن پاک پڑھانے کی یا اس کی ایجوکیشن کی کبھی کوئی فی نہیں لی ہم نے، اچھا، فرام دا ڈے ون جب سے میں آیا ہوں۔ بالکل، میرا اپنا خیال یہ تھا کہ جب میں نے جو ہے نا جب میں نے پڑھا حفظ کیا تو میں نے کوئی چیز پے نہیں کی، تو لیکن یہاں پہ اداروں نے رکھی ہوئی ہیں اور ہونے بھی چاہیے، ہاں جی بالکل، تاکہ ایک اخراجات بھی رسپانسبلٹی ہوتے ہیں کافی، مسجدوں کے، مدرسوں کے جو سٹاف ہوتا ہے اس کی بھی باقاعدہ۔ جی ہاں، ٹھیک ہے، تو حافظ صاحب آپ لاسٹ پہ ہمارے جو دیکھنے والے ویورز ہیں ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے اسلامی تعلیمات کو لے کے؟ امریکہ میں تو جو لوگ ڈرتے ہیں یا باہر بیٹھ کے لوگ دیکھتے ہیں کہ ویسٹرن کا کلچر یہ ہے یا امریکہ کا یہ سسٹم یہ ہے، تو ہمارے بچوں کی پراپر تربیت جو ہے وہ اسلام کے مطابق نہیں ہو سکتی، تو ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے ہمارے ویورز کے لیے؟ دیکھیں میرا میسیج یہ ہے کہ الحمدللہ ابھی جو ہے یہاں پہ امریکہ کے اندر تقریباً جتنے بھی بڑے شہر ہیں، جس کو پہلے بھی میں نے جس کا ذکر کیا، وہاں پہ اسلامک ایجوکیشن کے انتظامات ہیں، کمیونٹیز نے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، آج سے جو لوگ 40 سال پہلے جو آئے یا 30 سال پہلے آئے، انہوں نے اس ضرورت کو سمجھا اور یہاں پہ جگہ جگہ مساجد اور اسلامک انسٹیٹیوٹس بنائے، تو آج الحمدللہ ہمارے پاس یہ ادارے موجود ہیں۔ اب یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کسی کے پاس کہ ہم یہاں پہ ہمارے جو نا اسلامک ایجوکیشن جو ہے
وہ انتظام نہیں ہے، اس کا اویلیبل نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی بہت ہی ریموٹ کسی جگہ پہ رہ رہا ہے، بہت ہی دور کہیں کمیونٹی سے دور، تو ان کا تو یہ ہو سکتا ہے ان کے لیے مسئلہ، لیکن بڑے شہروں میں نہیں ہے۔ اگر کوئی یہاں پہ آتا ہے تو یہ الحمدللہ یہاں پہ سارے مساجد بھی ہیں، اسلامک انسٹیٹیوٹس بھی ہیں، اور اسلامک ایجوکیشن کا انتظام ہی ہے۔ باقی اس کے بعد پیرنٹس کی رسپانسبلٹی جو ہے نا، وہ تو یہاں کیا پاکستان کے اندر بھی یا جہاں بھی ہیں، اگر آپ اپنے بچوں پہ توجہ نہیں دیں گے تو وہ بچے کہیں بھی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، وہ دین سے دوری تو کہیں بھی ہو سکتی ہے، اور دین کے ساتھ قربت بھی جو ہے نا وہ بھی کہیں بھی ہے آپ ہو سکتی ہے، لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس میں پیرنٹس کتنے انوالو ہیں۔ جی بالکل، جی ہاں، اور بچوں کو کس طرح سے موٹیویٹ کرتے ہیں اسلامک ایجوکیشن کی طرف۔ جی حافظ صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی ٹائم سے ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ بہت اچھا لگا آپ سے بات چیت کر کے، پرسنلی مجھے بھی بڑا انفارمیشن ملی ہے آپ کے بات چیت سے۔ تو نیکسٹ سٹوری کے ساتھ اسی طرح ہم نئے پروگرام لے کے آپ لوگوں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔